بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل دیکھنے اور سننے والے حضرات کو اشنال کی طرف سے خوش آمدید۔ پیارے حضرات، آج ہم آپ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے متعلق شیئر کرنے والے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی میرے چینل پر نیو ہیں اور انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد آپ کو مل سکے۔ شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایسا تھا کہ مصر کی وہ عورتیں بھی ان پر فریفتہ ہو گئیں جنہوں نے زلیخا کو باتیں کی تھیں کہ تم ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے بدحواسی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ایسی تاثیر کہاں تھی؟ تو یہ جان لیجئے کہ حسن کی مختلف اقسام ہیں۔ حسن کی ایک قسم تو وہ ہے کہ دیکھنے والا اس حسن کو جب دیکھے تو متحیر ہو جائے، حیرت زدہ ہو جائے، اس کا فریفتہ ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ اس حسن کی سہار ہو جائے، اس حسن کو برداشت کرنا آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسی ہی قسم کا تھا، چنانچہ زلیخا کو آپ علیہ السلام کے حسن کی سہار ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک دن بھی نہ اپنے ہاتھ کاٹے نہ اپنی انگلیاں کاٹیں۔ اور حسن کی ایک قسم تو یہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھتے ساتھ ہی اس حسن کا فریفتہ نہ ہو، بلکہ جوں اس حسن کو دیکھتا جائے، تحمل سے باہر ہوتا جائے، جس قدر غور کیا جائے اسی قدر دل میں گھستا جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا ہی تھا۔ ظاہراً تو یہ لگتا تھا کہ ایک ہی دفعہ دیکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر تعجب اور حیرانی نہیں ہوتی تھی، لیکن ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کی عظمت اور جلال کی ایک شان تھی۔ اس لیے جب بھی کوئی نیا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو اس پر سب سے پہلے اس شان کا اثر پڑتا اور وہ اسی شان سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ اس کو حسن صورت کو آنکھ بھر کر دیکھنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی کہ تحیر کی نوبت آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ جس پر بھی اس حسن کا انکشاف ہوتا، دن بدن وہ حسن ان کے دل میں گھستا جاتا، گھر کر جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو عورتیں عاشق تھیں، اور فی نفسہ یہ بات کوئی بعید نہیں، کیونکہ انسان فطرتاً دوسرے جنس میں کشش محسوس کرتا ہے۔ عورتوں کی فطرت میں مردوں کے لیے اور مردوں کی فطرت میں عورتوں کے لیے کشش ہونا ایک فطری امر ہے اور یہ عادت کے مطابق بھی ہے، لیکن سرور کائنات فخر دو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرد عاشق تھے، بچے عاشق تھے، بوڑھے عاشق تھے۔ اور مردوں کا عاشق ہونا جن میں بچے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، یہ فی نفسہ بہت عجیب بات ہے، کیونکہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہوگا کہ کسی آدمی کو کسی دوسرے آدمی میں کشش محسوس ہوتی ہو، بچوں کو بھی ہو اور بوڑھوں کو بھی ہو۔ تو میرے نبی کا حسن ایسا تھا۔ ایک عاشق صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر یوں فرماتے ہیں، ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ دھاری دھار جوڑے میں دیکھا۔ اس وقت چاند نکلا ہوا تھا، تو میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر کرتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی میں اپنے ہاتھوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سپر بنایا تھا۔
کفار کے جتنے تیر آتے تھے وہ سب کو اپنے ہاتھ پر روکتے تھے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی تیر نہ لگنے پائے۔ یہ عشق نہ تھا تو اور کیا تھا؟ ان کے علاوہ بھی حضرات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کے واقعات اور قصے کتابوں میں بکثرت موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین گزرے کہ انہوں نے آپ کی محبت میں گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، اپنی عزیزوں کو جب دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے ہیں ان کو بے دریغ قتل کر دیا، حتیٰ کہ خود اپنی جانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دی اور سر کٹوائے۔ اسی حسن کے متعلق تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دل میں گھستا جاتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنان مصر یعنی مصر کی عورتیں دیکھ لیتی تو بجائے اپنے ہاتھ کاٹنے کے اپنا دل چیر پھاڑ لیتی۔ واللہ یہ ہے میرے نبی کا حسن و جمال۔ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی عزیز ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزیز ہیں۔ یہاں بحث کا مطلب کسی کی تنقیص نہیں بلکہ ان اعتراض کرنے والوں کے لیے ایک جواب تھا جو اجمالاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بقدر کم سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ جواب ضروری تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ بھی کامنٹ میں سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔